اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا، عظمتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کی دوسری جمعرات کا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ یہ وظیفہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا اور قبول کرے گا، اور اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، بندہ سب سے زیادہ نزدیک اللہ رب العزت کے اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ بندے کی وہ حالت اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے، اور جب آپ سجدے میں اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا تعلق سجدے سے ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابہ اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، تو ان کی بیوی نے عرض کیا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے فوراً وضو کیا اور مسجد کی طرف چلے گئے۔ مسجد میں جا کر انہوں نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کیے اور گھر واپس آئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے آیا؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں آیا۔ وہ دوبارہ مسجد چلے گئے۔ دوبارہ مسجد جا کر انہوں نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کے ادا کیے اور گھر واپس آ گئے۔ گھر واپس آ کر پھر اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے آیا؟ تو بیوی نے کہا کہ کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ جب وہ مسجد میں دوبارہ نوافل ادا کرنے کے لیے جانے لگے تو ان کے گھر میں آٹا پیسنے والی ایک چکی تھی، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس چکی کو چلانا شروع کر دو، میں نوافل ادا کر کے آتا ہوں۔ وہ دوبارہ مسجد گئے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ جب وہ گھر واپس آئے تو اس چکی میں سے آٹا نکل رہا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے گھر کے تمام برتنوں کو اس آٹے سے بھر لیا۔ گھر کے تمام برتن ختم ہو گئے۔ پھر اپنے ہمسائے کے گھر سے برتن منگوائے اور ان برتنوں کو بھی آٹے سے بھر لیا۔ پھر ان صحابی کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آخر اس چکی کے پلڑے کو اٹھا کر دیکھوں تو صحیح کہ اس چکی میں ہے کیا، کہ آٹا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ انہوں نے چکی کے پلڑے کو اٹھایا اور پلڑے کے نیچے صرف ایک گندم کا دانہ تھا۔ پھر جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا ماجرا سنایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چکی کا وہ پلڑا اٹھا کر نہ دیکھتے تو اس چکی میں سے قیامت تک آٹا نکلتا رہتا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، دیکھیں سجدے میں کتنی طاقت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس صحابی کی فوراً دعا کو قبول کیا اور اس کے لیے رزق کا بندوبست کر دیا۔ لیکن فرق کیا ہے کہ ان کا یقین پختہ تھا۔ انہوں نے اس یقین سے یہ نوافل ادا کیے کہ میرا اللہ مجھے ضرور عطا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے غیبی خزانوں سے انہیں عطا کیا۔ تو دوستو، بھائیوں، بہنوں، آج جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس وظیفے کا بھی تعلق سجدے سے ہے۔ جب آپ یہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو بھی سنے گا، آپ کی دلی مراد، نیک حاجات کو بھی پورا کرے گا انشاءاللہ۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ
تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ اس وظیفے کو آپ نے رمضان المبارک کی دوسری جمعرات کو پڑھنا ہے۔ اب آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور جب آپ یہ وظیفہ رمضان المبارک کی دوسری جمعرات کو پڑھیں گے تو اس کی طاقت بھی 70 گنا بڑھ جائے گی۔ پھر سوچیں کہ آپ کو اس کا کتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب جمعرات کے دن آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ یا تو نماز ظہر کے بعد پڑھنا ہے، یا پھر جمعرات کا دن گزرنے کے بعد نماز مغرب کے بعد پڑھ لے، یا نماز عشاء کے بعد پڑھ لے۔ ان اوقات میں آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بالفرض اگر نماز ظہر کے بعد آپ کے پاس وقت نہیں، آپ کسی کام میں مصروف ہیں، تو نماز مغرب ادا کرنے کے بعد پڑھ لیں۔ اگر نماز مغرب ادا کرنے کے بعد بھی آپ میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ مزید 2 نوافل پڑھ سکیں، تو پھر نماز عشاء ادا کرنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اوقات میں نے آپ کو بتا دیے، اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ اب بہت سے لوگ نیت پوچھتے ہیں، یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ان نوافل کی کوئی خاص نیت نہیں ہوتی، کوئی اسپیشل نیت نہیں ہوتی۔ ان کی نیت بھی آپ نے ویسے ہی کرنی ہے جیسے آپ دوسرے نوافل پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ نیت کر لیں۔ اگر زبان سے نیت نہیں کرنی، دل میں نیت کر لیتے ہیں، تب بھی آپ کی نیت ہو جائے گی۔ پھر آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد صرف 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اگر 7 مرتبہ بھی زیادہ لگتی ہے آپ کو تو صرف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے۔ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ یا تو 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، یا پھر سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ اسی طریقے سے آپ نے دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد یا تو 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، یا پھر 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب سورۃ اخلاص اتنی چھوٹی سی سورت ہے جو بچے کو زبانی یاد ہے، تو یہ نوافل ہر کوئی ادا کر سکتا ہے۔ بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، بڑے بھی پڑھ سکتے ہیں، بوڑھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں تو پھر آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں، وہیں بیٹھے رہنا ہے، اور ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے یا رحمان، اس نام کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے یا رحمان یا رحمان یا رحمان اللہ تعالیٰ کے اس نام کی پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھا ہوگا، یہ عمل کیا ہوگا، اس کے لیے خصوصی دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا دیر نہیں لگے گی۔ میرے محترم بھائی، اگر مسجد میں یہ نوافل نہیں ادا کر سکتے تو اپنے گھر میں یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اپنے کاروبار والی جگہ پر یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے، اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔